السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 3 ایسی عورتوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جن کا رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا حرام ہے، یعنی کہ ان 3 عورتوں کو روزہ رکھنے کی منائی ہے۔ یہ 3 عورتیں کسی بھی حال میں رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھ سکتیں۔ اگر ان میں سے کسی عورت نے روزہ رکھ لیا تو یاد رکھیں ایسی عورت کا روزہ کبھی نہیں ہوگا، بلکہ ایسی عورت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت عذاب ہوگا۔ اور ساتھ میں ہم آپ کو عورتوں کے بارے میں کچھ ایسی باتیں بھی بتانے والے ہیں جن کو جاننا آپ سبھی کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت زیادہ خاص ہے۔ آپ اس کو آخری تک ضرور سے دیکھیں اور مہربانی کر کے اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ رمضان کے مہینے میں یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک پہنچ جائے۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، روزے کی فرضیت کی 3 شرط ہے۔ اسلام، بالغ، ہوش و حواس اور عاقل کا ہونا، یعنی کہ روزے ایسے تمام مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہیں جو عاقل ہو، بالغ ہو اور جو اپنے ہوش و حواس میں ہو، یعنی کہ جو پاگل اور دیوانہ نہ ہو۔ تو ایسے تمام مسلمان عورت اور مرد پر رمضان کے روزے فرض ہیں۔ اب اس کے علاوہ روزے کی فرضیت ادا کرنے کی 2 شرطیں ہیں۔ پہلی، صحت مند اور تندرست کا ہونا، اور دوسری محکم ہونا، یعنی کہ بیمار آدمی اپنی بیماری کی حالت میں اور مسافر اپنے سفر کی حالت میں روزہ چھوڑ سکتا ہے، یعنی کہ ان لوگوں کو رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ مگر یاد رکھیں رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں، ان کا روزہ قبول ہو جائے گا، لیکن اگر نہ رکھیں تو ان کو کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا، لیکن ہاں بعد میں ان روزوں کی قضا کرنا ان پر فرض ہے۔ لیکن یہ 3 عورتیں ایسی ہیں جن کا رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا حرام ہے، یعنی کہ 3 عورتوں کا روزہ رکھنا جائز نہیں۔ اگر ان 3 عورتوں نے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ لیا تو ان کا روزہ تو کسی بھی حال میں نہیں ہوگا، بلکہ ان کو اللہ کی طرف سے سخت عذاب بھی ملے گا۔ نمبر 1، حیض کی حالت میں۔ دوستو، سب سے پہلی عورت وہ ہے جو حیض کی حالت میں ہو، یعنی کہ جس کے پیریڈز چل رہے ہوں۔ یاد رکھے ایسی عورت کا رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ ایسی عورتوں کا روزہ رکھنا جائز نہیں، یعنی کہ حیض والی عورت رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھ سکتی، کیونکہ حیض کی حالت میں روزہ رکھنا اور نماز پڑھنا حرام اور ناجائز ہے۔ مگر ایسی عورتیں یاد رکھیں کہ اس وجہ سے جو نمازیں اور روزے آپ کے چھوٹ گئے ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ چھوڑے ہوئے روزے کو بعد میں ادا کریں، یعنی کہ جب آپ پاک صاف ہو جائیں تو چھوڑے ہوئے روزوں کو آپ کو بعد میں پورا کر لینا ہے۔ ہاں، آپ نماز کی قضا نہیں کر سکتے، یعنی کہ ان دنوں میں آپ کی جو نماز قضا ہو گئی ہے وہ معاف ہے، لیکن روزے آپ کو قضا کرنے ہوں گے۔ لیکن حیض والی عورت کو چاہیے کہ وہ رمضان کے مہینے میں بھول کر کے بھی رمضان کے مہینے میں روزے نہ رکھے۔ اگر کوئی عورت حیض کی حالت میں روزہ رکھ لیتی ہے تو یاد رکھیں اس کا روزہ قبول نہیں ہوگا۔ ایسی عورت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب بھی ہوگا۔ اس کے علاوہ ایسی عورت بھی یاد رکھے کہ اگر کسی عورت نے شہری کر کے روزہ رکھ لیا ہو مگر بعد میں اس کو دن میں ایسا ہوا کہ اس کا حیض شروع ہو چکا، یعنی کہ اس کے پیریڈ شروع ہو گئے، تو یاد رکھیں ایسی عورت کا بھی روزہ نہیں ہوگا۔ اس کو چاہیے کہ بعد میں جب وہ پاک صاف ہو جائے تو اس کی وہ قضا کرے، یعنی کہ وہ بعد میں پورا کرے۔ لیکن ایسی عورت رمضان کے مہینے میں اس بات کا ضرور دھیان رکھے کہ اس کا روزہ ہونے کا احساس کسی کو بھی نہ ہونے پائے، یعنی کہ وہ کسی کے سامنے یہ ظاہر نہ کرے کہ وہ روزے کی حالت میں نہیں ہے، یعنی کہ ایسی عورتیں رمضان کے مہینے میں کسی کے بھی سامنے کھائے پیے نہ۔
حیض والی عورتوں کو چاہیے کہ وہ رمضان کے مہینے میں چھپ کر کے کھانا پینا کرے۔ نمبر 2، نفاس والی عورت۔ دوستو، دوسری عورت وہ ہے جو نفاس کی حالت میں ہو۔ ایسی عورتوں کا بھی رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا حرام اور ناجائز ہے۔ اب کچھ بھائی پوچھیں گے کہ یہ نفاس کیا ہوتا ہے، تو میں آپ کو بتا دوں کہ عورت کے بچہ جننے کے بعد میں آگے کے مقام سے جو خون نکلتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں۔ یاد رکھیں، جو عورت نفاس کی حالت میں ہو، ایسی عورتوں کو بھی رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی منائی ہے، یعنی کہ ایسی عورتیں بھی روزہ نہیں رکھ سکتی۔ اگر کسی عورت نے نفاس کی حالت میں روزہ رکھ لیا تو یاد رکھیں ایسی عورتوں کا بھی روزہ نہیں ہوگا، بلکہ ایسی عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہوگا۔ اس لیے نفاس والی عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ رمضان کے مہینے میں بھول کر کے بھی روزہ نہ رکھیں، آپ کا روزہ پورا نہیں ہوگا۔ لیکن اب ایسی عورتوں کو بھی چاہیے کہ جب وہ پاک صاف ہو جائیں تو چھوڑے ہوئے روزے کو ادا کریں، یعنی کہ وہ بعد میں پورا کریں۔ اگر کسی عورت نے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ لیا اور پھر اس کو دن میں احساس ہوا کہ اس کو حیض شروع ہو گیا ہے اور پھر اس کے بچے کی ولادت ہو گئی، اس لیے جیسے ہی اس کو نفاس ہو گیا تو یاد رکھیں ایسی عورت کا وہ روزہ نہیں ہوگا، اس کے بعد میں اس کی قضا کرنی ہوگی۔ دوستو یاد رکھیں اسلام ایک پاک صاف مذہب ہے، اسی وجہ سے نماز اور روزے کے لیے انسان کا پاک صاف ہونا ضروری ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسلام نے حیض اور نفاس کی حالت میں نماز اور روزہ رکھنا حرام بتایا ہے، ناجائز قرار دیا ہے۔ نمبر 3، حاملہ یعنی کہ پریگننٹ عورت۔ دوستو تیسری عورت ہے حاملہ یعنی کہ پریگننٹ عورت۔ یاد رکھیں ایسی عورتوں کو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا حرام تو نہیں ہے، ایسی عورتوں کو روزہ رکھنے کی منائی تو نہیں ہے، لیکن ایسی عورتوں کو چھوٹ ضرور ہے، یعنی کہ حاملے والی عورت، اپنے بچے کو دودھ پلانے والی عورتوں کو اگر اپنے روزے کی وجہ سے اپنی یا اپنے بچے کی جان کا خطرہ ہو تو ایسی عورتوں کو اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں، یعنی کہ ایسی صورت میں ان عورتوں کو روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے۔ اگر ایسی عورتیں رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھ سکتی تو ان کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن ایسی عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ بعد میں چھوڑے ہوئے روزے کی قضا کریں، یعنی کہ بعد میں وہ ان روزوں کو پورا کریں۔ لیکن یہاں پر آپ اس بات کا ضرور دھیان رکھیں کہ حاملہ عورتوں کے لیے حیض اور نفاس عورتوں کی طرح ایسا حکم نہیں ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتی۔ حاملہ عورتوں کو روزہ رکھنا حرام اور ناجائز نہیں ہے۔ ایسی عورتیں اگر چاہے تو رمضان کے مہینے میں روزہ بھی رکھ سکتی ہیں اور نماز بھی پڑھ سکتی ہیں، ان کا نماز اور روزہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اپنے بچے کو یا دوسرے کے بچے کو دودھ پلانے والی عورتیں بھی اگر کمزوری کی حالت میں ہیں یا پھر روزہ رکھنے کی وجہ سے اپنی یا اپنے بچے کی جان کا خطرہ ہو تو یاد رکھیں ایسی عورتیں بھی رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑ سکتی ہیں، یا پھر اگر کوئی ماہر ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ روزہ رکھا تو خود کی یا بچے کے جان کا خطرہ ہو سکتا ہے تو ایسی صورت میں بچوں کو دودھ پلانے والی عورتوں کو بھی روزہ چھوڑ سکتی ہیں، مگر ایسی عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ روزہ چھوڑے ہوئے اس کو بعد میں پورا کر لے۔ اب دوستو آپ کو بتاتے ہیں عورتوں کے لیے روزہ رکھنے یا نہ رکھنے کی کیا کیا شرطیں ہیں، یعنی کہ ایسی کون سی عورتیں ہیں جن کو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی اجازت ہے اور ایسی کون سی عورتیں ہیں جن کا روزہ رکھنا حرام ہے۔ نمبر 1، دوستو اگر کوئی عورت سفر کی حالت میں ہو یا پھر بیماری کی حالت میں ہو یا پھر اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اتنی زیادہ کمزور ہو گئی ہو، اگر اس نے روزہ رکھ لیا تو اس کی جان جانے کا خطرہ ہو سکتا ہے،
تو ایسی عورتوں کے لیے روزہ رکھنے کی چھوٹ ہے، مگر ایسی عورتوں کو چاہیے اگر وہ بعد میں صحت مند اور تندرست ہو جائیں تو وہ ان چھوڑے ہوئے روزے کی قضا کریں، اور اگر بعد میں وہ پھر دوبارہ صحت مند نہ ہو سکیں تو اسے چاہیے کہ وہ ان چھوڑے ہوئے روزوں کا کفارہ ادا کر دے۔ وہ کفارہ یہ ہے کہ ہر ایک روزے کے بدلے میں کسی ایک مسکین کو 2 وقت پیٹ بھر کھانا کھلائے۔ نمبر 2، اگر کسی عورت کو روزے کی حالت میں سانپ ڈس لیا ہو اور جب اس کی جان جانے کا خطرہ بن گیا ہو تو ایسی عورتوں کو بھی حکم ہے وہ اپنے روزے کو توڑ سکتی ہیں، اس کا کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن بعد میں جب وہ صحیح ہو جائے تو اس روزے کی قضا کرے۔ نمبر 3، اگر دوستو کوئی بوڑھی اور کمزور عورت ہے جو گرمیوں میں گرمی اور دھوپ کے روزے نہ رکھ سکتی ہو تو اس کو کسی ماہر ڈاکٹر نے منع کر دیا ہو تو ایسی عورتوں کو چاہیے کہ وہ گرمیوں کے روزے چھوڑ دے، اس کے بدلے میں وہ ان روزوں کو سردیوں میں رکھے۔ نمبر 4، عورت حیض کے پورے 10 دن اور 10 رات میں فارغ ہو گئی تو اس کو چاہیے وہ اگلے دن کا روزہ رکھے، اور اگر کم دنوں میں فارغ ہو گئی اور اگر صبح ہونے میں اتنا وقت باقی ہے کہ اس کے پاس نہا دھو کر کے تھوڑا وقت بچے گا تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھ لے۔ نمبر 5، دوستو یاد رکھیں، حاملہ عورت کی یعنی کہ پریگننٹ عورت کی 2 رکعت نماز عام عورتوں کی 70 رکعت سے بڑھ کر ہے، اور اگر کوئی عورت اپنے بچے کی رونے کی وجہ سے رات بھر نہ سو پاتی ہو تو ایسی عورتوں کو 70 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی عورت بچہ پیدا ہونے کے 40 دن کے اندر انتقال کر جائے تو اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا درجہ عطا کرتا ہے۔ نمبر 6، دوستو جو پاک دامن عورت اگر رمضان کے مہینے میں نماز اور روزے کی پابندی کرے، اپنے شوہر کی خدمت کرے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ نمبر 7، باریک لباس پہننے والی اور غیر مرد سے ملنے والی عورتیں کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گی۔ جنت میں لوگ اللہ کے دیدار کے خواہش مند ہوں گے، مگر جو عورتیں دنیا میں پردے کی حالت میں رہتی ہوں گی ایسی عورتوں کے دیدار کے لیے اللہ تعالیٰ خواہش مند ہوگا۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیو کو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، تو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اس معلوماتی ویڈیو کو سبھی کے پاس ضرور سے شیئر کر دیں۔ تو دوستو ملتے ہیں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔